رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھراؤ ہوا، ہمارے نبی پہ لہو لہان ہوئے، اور بہت یہ جس پہ جتنا غم کیا جائے اتنا کم ہے. لیکن میں نے آپ کو ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ بتایا تھا لاسٹ کلاس میں کہ سیرہ میں آپ ایک بار بھی رسول اللہ کو یہ انسیڈنٹ مینشن کرتے خود نہیں دیکھیں گے. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ایمپتھی لیتے تھے، لوگوں سے نہیں. سمپتھی لینی ہے تو اللہ سے لیں. ایک بار یہ دعا کر لی، اللہ کو رو کے دکھا دیا، سمپتھی لے لی، اس کے بعد کبھی مینشن نہیں کیا. صرف تب مینشن کیا جب حضرت عائشہ نے خود پوچھا کہ آپ پہ سب سے ہیوی انسیڈنٹ کون سا تھا؟ کیا احد کا تھا؟ جو احد کی شکست تو نہیں کہیں گے، احد میں جو بھی حادثات ہوئے اس کے بعد. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں پھر مینشن کیا کہ عائشہ تمہارے لوگوں نے مجھے بہت دکھ دیا تھا، یعنی طائف کے لوگوں نے. لیکن تب بھی کوئی ایسا سینٹینس نہیں کہا جس سے سمپتھی لینا جو ہے وہ واضح ہو رہا ہو. اس میں بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ دیکھیں مسلمان سٹرونگ ہوتا ہے. سمپتھی اللہ سے لینی ہے ہمیں. ہوتا کیا ہے، لوگوں سے آپ بہت سمپتھی لیں گے نا، ایک ٹائم آئے گا لوگ آپ کے بارے میں مائنڈ میں رکھ لیں گے یار یہ تو ویک سا ہے، ایم ہی ہے، ٹھیک ہے نا. آلدو اچھے لوگوں سے شیئر کرنا کوئی حرج نہیں، سنسیئر لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ نے ٹرولی سٹرونگ بننا ہے اللہ کے آگے روئیں. تو خیر یہ جو دعا ہے اس پہ غور کریں. او اللہ، to you I complain of my weakness of strength and my helplessness and loneliness before men. اے اللہ میں آپ سے شکایت کرتا ہوں. سب سے پہلی بات کہ اتنا اللہ کے ساتھ ایفیلیشن، اتنا کلوز ریلیشن، اتنا بھروسہ، اتنا کانفیڈنس کہ اللہ کو اپنا دل کھول کے دے دیا. شکایت دو طرح کی ہوتی ہے، اس دعا سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے حضرت یعقوب نے سورہ یوسف میں آتا ہے انما اشکو بسی و حزنی اللہ، بے شک میں اپنی شکایت، اپنا شکوہ کس سے کرتا ہوں؟ اللہ سے. شکایت یہ جو پہلی والی ہے نا یہ تو جائز ہے. یہ کون سی والی شکایت ہے؟ اور یہ ایسنس آف توحید ہے ایکچولی، ٹھیک ہے، کہ آپ کمپلین کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں بے بس ہو چکا ہوں اور آپ کی مرسی، آپ کی ہیلپ کے بغیر میں کچھ بھی نہیں. اور اس میں پتہ ہے کون سا والا ایلیمنٹ ہے؟ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعا جب میں آپ کو سناؤں گا اس کا کرکس یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نہیں رو رہے تھے کہ ان پہ بہت زیادہ وہ ہوا تھا ظلم. اصل میں وہ اس بات پہ رو رہے تھے، زیادہ پریشان تھے کہ اے اللہ کہیں آپ تو نہیں ناراض، کہیں یہ پنشمنٹ تو نہیں ہے کہ میرے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا. یہ اصل میں اس کا جو ہے نا ماخذ ہے. یعنی آپ سوچیں کس لیول پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن اور اللہ سے تعلق تھا کہ اللہ یہ ہوا ہے میرے ساتھ تو مجھے سمجھ نہیں لگ رہی، کہیں آپ کی ناراضگی تو نہیں ہے، کہیں مجھ سے کوئی خطا تو نہیں ہو گئی، مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی. اس طرح کی بات کرنا، ٹھیک ہے نا، اور اللہ کے سامنے دل کھول دینا، یہ تو ایسنس آف توحید ہے. اور اس طرح کی شکایت جو ہے وہ جائز ہے. اس کو شکایت کہہ لیں یا کہہ لیں کہ اپنا دل کھول کے بیان کرنا، ٹھیک ہے نا. دوسری شکایت جو ہے وہ ہے اللہ کی قدر اور اللہ کی ڈکری کو ریجیکٹ کر دینا، ایکسیپٹ نہ کرنا. اور زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جب ان کے ساتھ کوئی خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، کوئی ایسا حادثہ ہو جائے، کوئی ایسی چیز آ جائے جو انہوں نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کی ہوئی تھی، تو وہ بجائے کہ اللہ کے آگے رونے کے یا اللہ سے مدد طلب کرنے کے، وہ فوراً یہ کہتے ہیں کہ یہ ہوا کیوں ان دا فرسٹ پلیس. اور وہ کہتے کہتے پھر اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں جو اللہ معاف کرے ابلیس نے اللہ کو کہا تھا کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا. یہ ابلیس کے الفاظ ہیں قرآن میں کہ بے شک سنس یو ہیو لیڈ می اسٹرے، اس لیے اب میں ان ہیومن بینگز کو نہیں چھوڑوں گا. اس نے بلیم کس کو کیا؟ اللہ کو. تو خدا نہ خواستہ کہیں ہم اس شکوے کا شکار نہ ہو جائیں کہ ہم اللہ کو بلیم کرنے لگیں، نعوذ باللہ، کہ یہ اللہ کی وجہ، اللہ نے کیوں میرے ساتھ ایسے کیا، ٹھیک ہے نا. انسان ہے، نکل بھی سکتے ہیں ایسے الفاظ، لیکن یہ کہ توبہ کر لی جائے، فوراً سے ریٹرن ہو جائیں، فوراً سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں پازیٹیو ہو جائیں. تو یہ ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں، ٹھیک ہے. تو پہلی بات یہ شکووں کے بارے میں، دو طرح کے شکوے میں نے آپ کو بتائے. ان میں سے ایک ناجائز ہے کہ تقدیر کو چیلنج کر دینا، اللہ کی ڈکری کو ریجیکٹ کر دینا کہ نہیں یہ ہوا کیوں. جیسے کچھ لوگ ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی، مدر کی ڈیتھ ہو گئی، ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، دین سے بھی دور ہو گئے، نمازیں پڑھنا چھوڑ دی کہ نہیں یہ ہوا کیوں. تو خیر اٹس ویری ڈیفیکلٹ، لیکن یہ کہ اسٹرینتھ پکڑیں. ہمارے نبی کو بہت غم آئے ہیں، بہت دکھ آئے ہیں، ان سے اسٹرینتھ پکڑیں. اگر غم دکھ کوئی بری چیز ہوتی تو انبیاء کو نہ آتا، اس کا مقصد ہے، ٹھیک ہے نا. پھر فرمایا یو آر دا موسٹ مرسیفل اینڈ دا لارڈ آف دوز ہو آر ہمبل اینڈ ویک اینڈ یو آر مائی لارڈ. پھر فوراً ہی اللہ کو واسطہ دے دیا اللہ کے ناموں کا اور اس ریلیشن کا کہ اللہ تو کمزوروں کا رب ہے، میرے حال پہ رحم فرما.
ایسی دعا اللہ کو بڑی پسند ہے جس میں اللہ کے کوئی نہ کوئی ایٹریبیوٹ کا ذکر ہو کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو راستے کھولنے والا ہے، اللہ تو جبار ہے، تو مسلط کرنے والا ہے، اللہ تو کن کا کلمہ کہنے والا ہے، میں تیرے کن کا منتظر ہوں، ٹھیک ہے نا. اس طرح کے الفاظ جتنا اسپیسیفک ہوں گے، جتنا اللہ سے ڈیٹیل میں بات کریں گے، اللہ کے ایٹریبیوٹس کا اللہ کو واسطہ دیں گے، اللہ بہت خوش ہوں گے. یہ تو کئی اس پہ واقعات آتے ہیں. ایک واقعہ آپ کو سنا بھی دیتا ہوں، یہ حلیۃ الاولیاء غالباً ایک کتاب ہے، اس میں مینشن ہے، اوتھینٹک واقعہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ صحرا میں اکیلا تھا. یہ میرے خیال ابن حجر نے غالباً کوٹ کیا، میں بھی مجھے نام صحیح سے یاد نہیں آ رہا، لیکن اینی وے واقعہ اوتھینٹک ہے. اس شخص کو صحرا میں ڈاکو مل گئے اور وہ بینڈٹس مار دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے، بڑے خطرناک بینڈٹس تھے. تو وہ جب بینڈٹس نے اسے گھیر لیا تو بینڈٹس نے کہا کہ ہاں جی کیا آخری خواہش ہے، یہ تو تمہیں پتہ ہے مارنا تو ہم نے تمہیں ہے ہی، چیزیں تو تمہاری لے کے. تو اس نے کہا اچھا مجھے نا 2 نفل پڑھنے دو. تو وہ ہنسے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لو، 2 نفل سے کیا ہوگا. تو آتا ہے واقعہ کہ اس شخص نے سجدے میں جا کے اللہ کو ایسے ناموں سے پکارا اللہ کے کہ فرشتہ، چوتھے آسمان کا فرشتہ روایات میں آتا ہے، وہ زمین پر آیا ایک گھوڑ سوار کا بھیس کر کے. یعنی اللہ نے جب مدد کرنی ہے تو پھر ایسے بھی کر دیتا ہے اللہ، جب کوئی بھی نہیں ہے پھر اللہ ہے، ٹھیک ہے نا. وہ آیا گھوڑ سوار بن کے اور اس نے ان کو فائٹ کیا، ان کی گردن اڑا دی، وہ جو بینڈٹس تھے. اس شخص نے پوچھا تو کہاں سے آیا؟ تو اس نے پورا بتایا کہ میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں. جب اللہ کو تیسری بار تم نے اس طرح سے پکارا، بار بار پکار رہا تھا، جب سجدے میں تیسری بار تم نے اللہ کو اس کے ناموں کے واسطے دیے تو سارے فرشتوں نے دوڑ لگا دی کہ اس کی مدد کے لیے ہم جائیں گے. یعنی اللہ نے الاؤ کر دیا کہ اب کون جاتا ہے، سب نے ریس لگا دی. تو کہتا ہے کہ میں سب سے پہلے جیت گیا تو میں آ گیا. اب یہ واقعے سے بھی کیا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے ایٹریبیوٹ سے اللہ کو پکارا جائے، ٹھیک ہے، جیسے یہاں پہ واسطہ دیا ہوا ہے. پھر اگین شکوہ ہے، شکایت ہے، شکوہ نہیں کہیں گے، ایک اس سینس کی شکایت ہے کہ اللہ پہ بھروسہ بہت ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ پہ مان بہت ہے. اس لیے یہ الفاظ ہیں کہ ٹو ہوم ڈو یو لیو می ود، اے اللہ کس کے حوالے کرتا ہے مجھے، کس کے لیے جو ہے وہ مجھے میں ویک ہو گیا ہوں. ٹو سم باڈی ہو از اے اسٹرینجر دیٹ ول ٹریٹ می ہارشلی اور ٹو اے کلوز ریلیٹیو whom you have given ultimate power over me. اے اللہ کیا تو مجھے ان کے حوالے کرتا ہے جو اسٹرینجرز ہیں، یا تو مجھے ان کے حوالے کرتا ہے جو ریلیٹیو مجھ سے اسٹرانگر ہے. یعنی ابو لہب کی طرف اشارہ ہے کیونکہ اب وہ چیف ہے بنو ہاشم کا، اور وہ تو نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انٹر ہونے دے گا مکہ میں. تو دیکھیں یہ بات بھی کر دی، اللہ سے کچھ نہیں چھپایا کہ اللہ کیا آپ مجھے ان کے حوالے کر دیں گے. تو دین اگین یہ وہ پہلے والا شکوہ ہے جو کیا جا سکتا ہے، پہلے والی آپ کہہ لیں شکایت ہے جو اللہ تعالیٰ پہ مان کی وجہ سے ہوتی ہے. پھر فرمایا as long as you are not angry with me then nothing else matters. اگین اللہ کو یہ فرما دیا کہ اللہ جب تک تو راضی ہے میرے رب تو کچھ بھی نہیں میٹر کرتا. یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دعا کا کرکس یہ ہے کہ اللہ یہ سب کچھ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے تو کیا ایسا تو نہیں کہ آپ مجھ سے ناراض ہو گئے. یہ ہے اصل میں کرکس، ٹھیک ہے نا. یعنی اتنی ہیوملٹی اپنی زندگی میں ہیوملٹی لے کر آئے. ہم لوگ فجر کی نماز مس کر دیتے ہیں، فرق ہی کوئی نہیں پڑتا، نہ استغفار کی، نہ اللہ سے رجوع کیا اللہ معاف کر دے آج فجر کی نماز نکل گئی، کوئی ریگریٹ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. انبیاء کا لیول دیکھیں. حضرت نوح نے کتنے سال دعویٰ کیا؟ 950 سال، دن رات لگے رہے. لوگوں نے ریجیکٹ کیا. سورہ نوح پڑھ لیں، سورہ نوح میں ان کے الفاظ ہیں بے بسی کے حضرت نوح کے کہ اللہ میں نے انہیں رات کو بلایا، دن کو بلایا، میں نے انہیں پیچھے سے بلایا، آگے سے بلایا، کوئی اسٹریٹجی نہیں چھوڑی میں نے، لیکن اپنی کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں، یہ اپنے جو ہے وہ لباس کو یوں اوپر لے آتے ہیں موک کرنے کے لیے کہ ہم نہیں سن رہے. تو ساری باتیں کر کے یہ بھی ایک شکایت کا انداز ہے ان اے ویری کیوٹ سینس کہ اللہ میں نے سب کیا ہے، دیکھ لیں ان لوگوں نے مجھے ایسے ٹریٹ کیا ہے. سب باتیں کہہ کے پتہ ہے کیا کہتے ہیں حضرت نوح کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میرے ماں باپ کو معاف کر دے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ اس کا جو ہے وہ مجھے پکڑ نہ کیجیے. یہ ہیوملٹی ہو. تو اس لیے اپنے اندر ہیوملٹی لے کر آئیں، ٹھیک ہے نا. بہت کوئی اچھا کام کیا ہے تو اسی ڈر میں رہیں کہ پتہ نہیں ایکسیپٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اللہ سے استغفار کرنا، اللہ کو خشیت والے لوگ پسند ہیں. اور خشیت جتنی آپ خشیت نہ لانی پڑتی ہے، لٹرلی خشیت. میں نے یہاں تک علماء سے سنا ہے کہ اگر آپ کو رونا نہیں آ رہا آپ ایکٹنگ کرنا شروع کر دو کسی بات پہ رونے پہ. اللہ کی کوئی بات سنیے، کیا ہوگا کہ خشیت آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کی عادت بن جائے گی، وہ آتی جائے گی آپ میں. تو یہ ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں جو ہر کریڈٹ اللہ کو دیں، اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائیں، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں وغیرہ وغیرہ. پھر فرمایا
except for the fact that your protection from tribulation, your ease and comfort is more easy for me. لیکن اے اللہ یہ بات درست ہے کہ اگر آپ میرے لیے ایز کریٹ کر دیں گے، کمفرٹ دے دیں گے، تو یہ میرے لیے زیادہ پسند کی چیز ہے. اپنی خواہش بھی بتا دی، ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہ بندہ مشکل ہی مانگے، بندہ آسانی مانگے، اور آسانی مانگی ہمارے نبی نے. او اللہ, I seek refuge in your face, that is the source of the light that gets rid of the darkness because of which this world is guided. پھر واسطہ دیا اللہ کے فیس کا کہ اللہ تیرا چہرہ، اس سے نور آتا ہے، وہ نور سے تمام ڈارکنس دور ہو جاتی ہے. تو اللہ کو کتنے الفاظ پسند ہیں. And I seek refuge in your face that your anger comes down. It's your right to criticize until you are content. اے اللہ تیرا حق ہے، تو اپنے بندوں کو پنش کرے، کریٹیسائز کرے، جو کرے یہ تیرا حق ہے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. And there is no power or change except with you and through you. جو ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ایکچولی اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ اللہ کوئی اسٹرینتھ، کوئی پاور نہیں سوائے تیری طرف سے جو بھی اسٹرینتھ اور پاور آ جائے. اتنی یہ جامع دعا، اتنی خوبصورت دعا ہے. اس کو ہم تھوڑا سا اگر اینالائز کریں، میں آپ کو انشاءاللہ، ایک تو میں نے بتایا کہ شکوے جو دو طرح کے ہوتے ہیں، اس میں کون سے والا جو ہے وہ جائز ہے اور کون سے والا جو ہے وہ ناجائز ہے. دوسری بات، اس دعا کا سارا کرکس یہ ہے کہ انہیں ڈر یہ تھا ہمارے نبی کو کہ کہیں یہ اللہ کی ناراضگی تو نہیں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کے ساتھ کوئی حادثہ آ جاتا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی ڈیزیز آ جاتی ہے، کوئی مشکل آ جاتی ہے، سب سے پہلے یہ سوچیں کہ کہیں میں نے اللہ کو ناراض تو نہیں کر. سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچیں کہ میرے سے تو کوئی غلطی نہیں ہو گئی، کوتاہی تو نہیں ہو گئی. یہ ہے خشیت. ٹھیک ہے، خشیت والا ایٹیٹیوڈ، اس کو اپنی عادت بنا لیں. یہی انبیاء سے بھی ثابت ہوتا ہے. پھر یہ جو اینڈ انہوں نے کیا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ذکر تو ٹریجرز آف جنہ میں سے ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک ذکر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. دوسرا غم میں اور بہت زیادہ سوروں کی حالت میں یہ والا ذکر بہت تقویت دیتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کی ٹرانسلیشن بھی بڑی تقویت دے گی. ٹھیک ہے نا. اس سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ اے اللہ، وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ میری کنڈیشن تب تک چینج نہیں ہوگی جب تک آپ کی طرف سے مجھے ہیلپ نہیں آئے گی. یعنی اپنے آپ کو بندہ فل بے بس شو کرے اور اللہ تعالیٰ پہ ریلائی کرے. یہ ہے اللہ پہ کانفیڈنس. ٹھیک ہے نا. ہوتا کیا ہے کہ ہم سب سے شیئر کر کے پھر اللہ کے پاس جاتے ہیں، تو ظاہر ہے اللہ کو، اللہ کی غیرت ہے، اللہ کو شاید برا بھی لگتا ہو کہ دیکھو سب سے شیئر کر کے اب میرے پاس آ گیا. تو ریلائنس تو یہ، کانفیڈنس تو یہ کہ جب حادثہ ہوا ہے سب سے پہلے کہاں شیئر کیا؟ اللہ تعالیٰ سے باتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ سے نوٹس لکھا کریں، نوٹ پیڈ لکھا کریں، اللہ سے گفتگو کیا کریں، سارا اپنا دل کھولا کریں اللہ کے آگے. اس کو عادت بنائیں، یہ بہت امپاورنگ چیز ہے. ٹھیک ہے نا. اور یاد رکھیں کہ دیکھیں جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جب بندہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ رپلائی کرتا ہے. اللہ کہتا ہے کیا میرا بندہ ایکنالج کر رہا ہے کہ میں گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں؟ تو جا میں نے اسے معاف کیا. سملرلی آپ سوچیں کہ جب انسان غم کی حالت میں ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور فرشتوں کو، میرا ایمان ہے، کہتے ہوں گے کہ یہ دیکھو کتنا اسے مان ہے اپنے رب پہ، ڈائریکٹ میرے پاس آیا. ٹھیک ہے نا. تو پھر اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے. یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو گمان اللہ کے بارے میں ہم کریں گے وہ پھر اسی طرح اللہ پیش آئے گا. ایک بندہ گمان ہی یہ کر رہا ہے کہ نہیں جی میرا مسئلہ کرنا ہی اللہ نے حل ہے، اللہ نے ہی دینا ہے، بس میں نے اللہ سے ہی مانگنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا بھی نہیں پسند کرتے تھے کہ اگر اونٹ پر بیٹھے ہوئے اور کوئی چیز ان کی اونٹ سے نیچے گر جاتی تھی تو خود اتر کے اٹھاتے تھے. یہ ہمارے نبی کے بارے میں آتا ہے. اور کبھی بھی کسی کو نہیں کہا مجھے اٹھا کے دے دو. یہ توکل کا لیول ہے. ٹھیک ہے نا. مدد مانگنی ہے اللہ سے مانگنی ہے. لیکن یہ کہ ہمارا ایمان اس لیول کا نہیں، تو چلیں شیئرنگ کی جا سکتی ہے، لیکن بہترین یہ ہوگا کہ آپ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی شیئر کریں. ٹھیک ہے جی. تو اس دعا کے بعد اور ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ دعا انسٹنٹ قبول ہوئی ہے. اس لیول کی اللہ کی مرسی انسٹنٹ قبول. فرشتے آئے، انہوں نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ جی میرے ساتھ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، حکم کریں، بتائیں جی کہ یہ پہاڑوں کے درمیان اس بستی کو کچل دے گا یہ فرشتہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ان کی آل اولاد میں سے کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو شاید اسلام قبول کریں. تو اس کا مطلب انسٹنٹ دعاز قبول ہوتی ہیں. اس میں ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اللہ انسٹنٹ ریلیف دیتا ہے اگر وہ حق ادا کیا جائے، اللہ کو اس طرح سے پکارا جائے، بالکل آتا ہے انسٹنٹ ریلیف. ٹھیک ہے نا. اس دعا میں بہت ہوپ ہے. انسٹنٹ ریلیف آیا اللہ کے نبی کو. کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے رو رہے تھے. یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے کی. ٹھیک ہے نا.
اب اس جگہ ایک مسجد ہے, مسجد عدس کہتے ہیں اسے. عدس کون تھا؟ اتبا اور شیبہ, یہ جو دو بھائی تھے. اتبا جو ہے میں نے آپ کو بتایا نا ابو حذیفہ کے والد تھے اور ہند کے والد تھے اتبا. اتبا اور شیبہ اس وقت طائف میں موجود تھے, اس جگہ موجود تھے, اور اتبا اور شیبہ کے وہاں پہ باغات تھے. یہ دونوں بھائی ہیں اتبا اور شیبہ. اتبا جو ہے جنگ بدر میں مارا گیا تھا, ٹھیک ہے نا. شیبہ یہ میرے خیال مسلمان ہو گئے تھے. اینی وے, تو یہ دونوں نے جب دیکھا کہ ان میں تھوڑی سی سمپتھی آئی, انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے بندے کو اس طرح سے انہوں نے مارا ہے, تو تھوڑی سی ظاہر ایفیلیشن ہوتی ہے اپنے بندوں کے ساتھ, تو ان کی غیرت جاگی. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اس کی مدد کریں گے. تو انہوں نے کیا کیا, ان کا ایک غلام تھا عدس, کرسچن تھا. عدس کے ہاتھوں انہوں نے کیا کیا کہ انگور کے جو ہے وہ باغات تھے غالباً, وہاں انگور کے کچھ جو ہے وہ وہاں پر بھیجے انہوں نے. تو انگور ظاہر ہے یہ اللہ کا بڑا ایک آپ کو پتا ہے نعمت بھی اور بڑا مزے کا فروٹ ہے. اس کو کھانے سے انسٹنٹ گلوکوز لیول بھی آپ ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک ریلیف فوراً آیا کہ دیکھو وہ لوگ مشرک بھی تمہاری جو ہے وہ ہیلپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے تھرو انگور بھیجے. تو عدس جو ہے وہ لش گرین انگور لے کر آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسیپٹ کر لیا. یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر ایز کہیں سے آئے تو ایکسیپٹ کر لیں. حالانکہ وہ مشرک تھے, ٹھیک ہے نا, جن کی طرف سے ایز آ رہی تھی تو ایز پسند تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایزینس کو پسند کیا ہے, یہ بات آپ یاد رکھیں. اوکے, عدس نے جو ہے وہ جب فروٹس دیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھا. اب جب بسم اللہ انہوں نے کہا تو عدس جو ہے وہ بڑا شوق ہوا, اور اس نے کہا یہ کیا فریز ہے, یہ جو آپ نے ابھی کہا یہ کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایسی ایک چیز ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائی ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عدس تم کہاں سے ہو, کس علاقے سے ہو؟ تو عدس نے کہا کہ میں نینوا سے ہوں. نینوا اس کا تلفظ ہے NINEVEH. نینوا جو ہے یہ عراق کی ایک سٹی ہے, پرانی سٹی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسمائل کیا اور کہا یوسف ابن متا, یعنی ان کی سٹی سے ہو, یوسف ابن متا کی قوم سے ہو, ان کی سٹی سے ہو. یونس ابن متا, حضرت یونس کی بات ہو رہی. حضرت یونس جو ہے وہ نینوا کے علاقے میں آئے تھے. عدس اتنا شوق ہوا اور اس نے کہا کہ یونس کا آپ کو کیسے پتا ہے, یہ تو کسی کو نہیں پتا ہے. عربس کو تو یونس کا دور دور تک نہیں پتا, ٹھیک ہے نا. عربس پہ تو کبھی کوئی نبی آیا ہی نہیں, نہ جو ہے اتنا نالج شاید بنی اسرائیل کو بھی نہ ہو, لیکن آپ کو کیسے یونس کا پتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ میرے بھائی ہیں اور میں ان کا بھائی ہوں, اور ہم دونوں اللہ کی طرف سے نبی ہیں. یہ سنتے ہی عدس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک چومنا شروع, فیٹ چومنا شروع کر دی عدس نے, اور عدس نے کلمہ پڑھ لیا. اور جب یہ سین سارا دیکھا اتبا نے اور شیبہ نے, تو اتنا وہ غصے بھی ہوئے, حیران بھی ہوئے کہ ہم نے تو تجھے انگور دے کر بھیجا تھا, تو پاؤں چومنے لگ گیا, تو ایسا تو نے کیوں کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ او مائی ماسٹرز, اے میرے ماسٹرز, دیر از نو ون آن ارتھ بیٹر دین دس مین since he is a prophet, as he told me things only a prophet can know. اس انسان نے مجھے وہ بات بتائی جو صرف انبیاء کو پتا ہے, جو نبی ہی جان سکتے ہیں. تو عدس نے رائٹ دین جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا. یہ انسٹنٹ ریلیف ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محنت رنگ لائی ہے. اگر اس بستی نے ریجیکٹ کیا ہے تو یہ دیکھ لیں ریلیف بھی آ گیا. اوکے, تو انسٹنٹ ریلیف پہ بلیف رکھیں, انسٹنٹ ریلیف پہ ایمان رکھیں. لوگوں کے ساتھ کمپیریزنز نہ کریں, اس کو تو انسٹنٹ ریلیف نہیں آیا تھا, وہ تو کب سے دعا کر رہا ہے, یہ ہو گیا. نہیں, ہر ایک کا کیس ڈیفرنٹ ہے, پتہ نہیں اس نے کیسے دعا کی تھی. آپ انسٹنٹ ریلیف پہ توکل رکھیں, آئے گا, اللہ تعالیٰ دے گا. میرا رب کہیں نہ کہیں سے انتظام جو ہے وہ ضرور کرے گا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چلتے گئے اور ہی ریچڈ کرن المنازل. کرن المنازل یہ وہاں کا میقات ہے, طائف سے تھوڑا سا آپ آگے جائیں, یہ میقات سمجھتے ہیں نا جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے, ٹھیک ہے, یہ وہاں پہ اس وقت میقات ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر دیکھا تو اوپر ایک کلاؤڈ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شیلٹر دے رہا تھا. اگین انسٹنٹ ریلیف, ٹھیک ہے نا, اللہ کی طرف سے میسج آ گیا کہ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, تیرا رب تجھے جلدی راضی بھی کر دے گا. تو انسٹنٹ وہ جو کلاؤڈ دیکھا وہ شیلٹر دے رہا تھا. اور پھر انہوں نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام تھے, اور انہوں نے پھر یہ ساری کنورسیشن کی کہ ماؤنٹینز کا فرشتہ میرے ساتھ ہے, وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. اس سارے واقعے سے ہمیں بڑے لیسنز ملتے ہیں, وہ باری باری میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. سب سے پہلا لیسن ہے دی ہارش ٹرائلز آور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم فیسڈ, یعنی کتنے کٹھن مرحلوں سے ہمارے نبی گزرے, کتنے کٹھن ٹرائل سے ہمارے نبی گزرے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے محبت کرتا ہے اللہ انہیں ٹیسٹ بھی کرتا ہے, اللہ انہیں ٹرائی بھی کرتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ کیسے ریئیکٹ کرے گا, تاکہ اس کا ریئیکشن مثال بنے آنے والے لوگوں کے لیے. بہت بڑی بات ہے, اگر آپ اس پہ غور کریں, وہ بندہ پھر مثال بن جاتا ہے آنے والے لوگوں کے لیے.
حضرت مریم کا صبر مثال ہے دنیا کی تمام عورتوں کے لیے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح تمام انبیاء کا صبر وہ مثال ہے آنے والے تمام لوگوں کے لیے. لیکن دین اگین یہی کہ آسانی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ آسانی ہی دے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اور وہ دعا پرفیکشن آف توحید ہے، پرفیکشن آف توحید، کہ اللہ نہیں تو راضی ہے تو سب ٹھیک ہے، لیکن اگر تو ناراض ہے تو پھر سب کچھ خراب. یہ ہے پرفیکشن. ہر چیز کا فوکس اللہ ہے کہ اللہ آپ تو نہیں ناراض، آپ تو نہیں ناراض، حالات ٹھیک کر دیں وغیرہ وغیرہ. پھر نمبر 1 دی ایفیکٹس آف بینگ اپون فرم توحید. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب عدس آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھپایا کہ وہ نبی ہیں یا مسلمان ہیں، فوراً دعویٰ کیا، بسم اللہ بھی پڑھی. یعنی اپنی کلچر پہ، اپنی آئیڈینٹی پہ کانفیڈنٹ ہونا، نو میٹر وٹ دا سچویشن از، ٹھیک ہے نا. اور کبھی بھی کسی اپرچونٹی کو نہ چھوٹا سمجھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپرچونٹی کو بھی لیا، ایون دو کتنی گریف کی سچویشن میں تھے، ٹھیک ہے نا. تو بڑے بڑے گریف آئے انبیاء پہ، لیکن یہ کہ انہوں نے کھڑا ہو کے دکھایا. تو یہ بڑے زبردست جو ہے وہ چند ایک جو ہے وہ لیسن ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد انسٹنٹ ریلیف، یہ بہت بڑا لیسن میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی جلدی جو ہے وہ رسپونڈ کیا. اور اس میں ایک سمبولک جیسچر بھی ہے. عدس کے اسلام قبول کرنے میں ایک سمبولک جیسچر ہے، اسکالرز کہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ عدس عراق کے علاقے سے تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمبولکلی اللہ میسج دے رہا ہے کہ اگر عربز اسلام قبول نہیں کر رہے فی الحال، تیرا تو پیغام اس لیول کا ہے کہ دنیا کے مختلف کونوں تک جائے گا، یعنی عراق تک بھی جائے گا. یہ ایک سمبولک بھی پیغام دیا جا رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور دیکھیں پاکستان، چائنا، کہاں کہاں اسلام پھیل رہا ہے. تو یہ واقعی کامیابی ہے ایک طرح سے، ٹھیک ہے نا. یہ بات ہے اس کی. اس کے بعد جو ہے وہ فزیکلی ریلیف کیسے آیا؟ ایک تو مینٹل ریلیف یہ آیا، میسج دیا کہ تیرا دین بہت آگے پھیلے گا، تیرا میسج بہت آگے آئے گا. فزیکل ریلیف کیسے ہے؟ فروٹس دے کے، گریپس دے کے، کلاؤڈ کا شیلٹر دے کے فزیکل ریلیف بھی ہے، ٹھیک ہے نا. اور دین اگین اس کے بعد جو یہ ہے the miracle is that even after all the trouble he went through, the responses he got still ringing in his ears, the blood still pouring out, yet the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said no, don't do this. کس کو؟ فرشتے کو. یہ اصل میں اس سارے واقعے کا معجزہ ہے. اور وہ معجزہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ڈسٹریس کے باوجود بھی یہ الفاظ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان کی قوم سے کوئی نہ کوئی اچھے لوگ جو ہیں وہ ضرور آئیں گے. دس شوز دی فار سائٹڈنیس اینڈ ویژن آف آور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ایموشنل انٹیلیجنس. ایموشنل انٹیلیجنس کی یہ پیک ہے کہ دکھ میں، غصے میں بندہ ایسی بات نہ کرے جس کو بعد میں وہ ریگریٹ کرے، ٹھیک ہے. یہ ایموشنل انٹیلیجنس ہوتی ہے. تو یہ بہت سے اس میں الحمدللہ یہ ہمارے لیے سارے لیسنز ہیں. اس کے بعد ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ آتا ہے. واقعہ کچھ ایسے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس مکہ کی طرف تشریف لا رہے تھے تو نخلا، وادی نخلا ہے، وہاں پر قیام پذیر ہوئے اور وہاں پہ رات کو تہجد پڑھی. تہجد جب پڑھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ نے ایک اور ریلیف دیا، اور وہ ریلیف یہ تھا کہ جنوں کی ایک فوج وہاں سے گزر رہی تھی. یہ سورہ جن میں بھی آتا ہے، سورہ احقاف میں بھی، سورہ احقاف میں بیسکلی آتا ہے، سورہ احقاف ورس نمبر 29. جنہوں نے جب تلاوت سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرآن پاک کا کلام سنا، انہیں سمجھ آیا. یہ بیسکلی یہودی جن تھے، جوئش جن تھے. اس کا پروف کیا ہے؟ سورہ احقاف میں ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ آیت ہے when we caused a group of jinn to come pass by you. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایکچولی جنس کو وہاں سے، اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے سیٹ کیے in all his perfect wisdom and planning کہ جس ٹائم پہ رسول اللہ تہجد پڑھے اسی ٹائم پہ جنات آ رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ کہتے ہیں ہم نے گزارا وہاں سے جنوں کو. when they were in your presence they all said quiet listen. انہوں نے کہا چپ ہو جاؤ، سنو. یہ کلام بڑا زبردست کلام ہے. پھر انہوں نے کہا they said to their people، یعنی وہ جنات مسلمان بھی ہوئے، مسلمان ہو کے اسکالرز بن گئے اور دائز بن گئے اسلام کی. یہ اگلی آیت سے ثابت ہوتا ہے. انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا او our people we have heard of a book that has come from the book of Musa and it's calling to righteousness. O our people respond to the call of truth and believe in him. یعنی انسٹنٹ دائز بھی بن گئے ٹروتھ کو ریکگنائز کر کے. تو یہ اتنا بڑا سکسیس اللہ شو کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دیکھیں جنات نے آپ کی دعوت کو قبول کیا. آپ صرف انسانوں کے لیے نہیں بھیجے گئے، آپ رحمت للعالمین ہیں. اور رحمت للعالمین کی پرفیکٹ مینیفیسٹیشن یہ طائف کا واقعہ کہ جو انسان بدوا ہی نہیں دے رہا ہے ان لوگوں کو یا ڈسٹروائے نہیں کروا رہا ہے، تو اس سے بڑا پھر رحمت للعالمین کون ہوگا. تو خیر یہاں سے اگین ثابت ہوتا ہے کہ جنات
میں نمبر 1 مختلف فرقے بھی ہوتے ہیں، ان میں مختلف ریلیجنز بھی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ یہودی جن تھے، انہوں نے کہا نا کہ موسیٰ والا کلام پڑھ رہا ہے یہ وہی، اس کا مطلب موسیٰ علیہ السلام کو جانتے تھے تو یہودی جن ہے۔ تو جنات میں مختلف قبیلے بھی ہوتے ہیں، مختلف ان میں جو ہے یہ فرقے بھی ہوتے ہیں، مختلف مذاہب بھی ہوتے ہیں جنات میں، ہندو جنس بھی ہوتے ہیں، کرسچن جنس بھی ہوتے ہیں، مسلمان جن بھی ہوتے ہیں۔ جنات ہماری طرح ایک مخلوق ہے۔ پھر جنات کے حوالے سے دیکھیں کئی واقعات آتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو بھی دعوت دی۔ ایک تو وادی نخلا کا واقعہ تو بہت کلیئر ہے، اس کے علاوہ ابن مسعود ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ڈسپیئر ہو گئے مکہ سے، ہم لوگ بہت پریشان ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے لگ گئے، لیکن یہ کہ کچھ دیر بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غار حرا سے آ رہے تھے، تو ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ کہاں تھے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنوں میں سے ایک کالر آیا تھا، ایک جن آیا تھا، اور اس نے مجھے کہا کہ میرے لیے ایک کانگریگیشن ویٹ کر رہا ہے، جنوں کا ایک قافلہ میرے لیے ویٹ کر رہا ہے۔ تو میں گیا، ان سے ملا، میں نے انہیں قرآن مجید سنایا، وہ مجھے لے گئے اپنی کیمپ سائٹ پہ، وہ انہوں نے مجھے اپنی فائر بھی دکھائی، the fires they had lit and the other effects of that۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی اٹس ویری اوتھینٹک انسیڈنٹ۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جن قیام پذیر بھی ہوتے ہیں، آگ بھی جلاتے ہیں، مطلب کیمپ کرتے ہیں اور اس طرح سے رہتے ہیں مختلف جگہوں پہ، اسپیشلی ایمپٹی ویلیز میں انہیں رہنا بہت پسند ہے، ماؤنٹینیس ایریاز میں رہنا بہت پسند ہے۔ ایک اور نیریشن یہ آتی ہے کہ ایک بار ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک رک گئے اس جگہ اور انہوں نے ایک لائن ڈرا کر دی اور ہمیں کہا کہ تم لوگ میرا یہاں پہ ویٹ کرو۔ تو کہتے ہیں کہ ہم فجر سے لے کے ظہر تک ویٹ کرتے رہے، غالباً اتنی دیر ہم ویٹ کرتے رہے۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا کہ جب وہ جا رہے تھے تو ڈارک کلاؤڈز اس طرح سے ریوالو کر رہے تھے، انہوں نے ڈارک کلاؤڈز نے انہیں گھیر لیا، یعنی جنات کی ایک انہوں نے شکل سی بتائی، یا ایک کہہ لیں ایک پکچرائزیشن سی ہمیں دی ابن مسعود نے، کہ جس طرح سے یوں ڈارک کلاؤڈز بڑی تیزی سے ریوالو کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کہتے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر کر آگے لے گئے، اور پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ جنات کی ایک جماعت مجھے لے گئی تھی اور ان کو میں نے دعوت دین دی۔ تو اس انسیڈنٹ میں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جنات کی خوراک بھی ہے اور جنات کے جانور بھی ہیں، جنات کے بھی مویشی ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے بہت کچھ بنایا ہوا ہے، ظاہر ہے انسان جو ہے وہ 3D کریچر ہے، اس کو 3 ڈائمینشنل سے اوپر نظر نہیں آ سکتا انسان کو۔ اس کی مثال میں اکثر ایسے دیتا ہوں کہ دیکھیں ایک 2 ڈائمینشنل چیز کے سامنے 3 ڈائمینشنل چیز آپ رکھیں گے نا تو اسے وہ 3D میں نظر نہیں آئے گی، کیونکہ وہ 2 ڈائمینشنل ہے۔ اسے پتہ ہے کیا نظر آئے گا؟ یا اس کا فرنٹ 3 ڈائمینشنل تو نہیں نظر آئے گی نا، اس کو صرف اس کا یوں فرنٹ، اور فرنٹ ایز اے باکس نظر آ رہا ہوگا اس چیز کا، ٹھیک ہے، یا اس کی سائڈ کر دیں تو سائڈ ایز اے لائن نظر آ رہی ہوگی اس 2 ڈائمینشن کو۔ تو اسی لیے انسان چونکہ 3 ڈائمینشن ہے، وہ 5 ڈائمینشن چیز یا 6 ڈائمینشن چیز تو نہیں دیکھ سکتا نا فزکس کے کانسیپٹس کے مطابق۔ یہ ہمارا دہریوں کو بھی جواب ہوتا ہے کہ بھائی آپ کی سائنس کہہ رہی ہے کہ انسان 3 ڈائمینشن سے اوپر دیکھ ہی نہیں سکتا، تو آپ غیب کے ورلڈ کو کیسے چیلنج کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ نے غیب میں بڑا کچھ رکھا ہوا ہے۔ اینی وے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے پوچھا نا، جنات نے مجھ سے پوچھا کہ ہم کیا کھائیں، اب ہم مسلمان ہو چکے ہیں، ہماری خوراک کیا ہے؟ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری خوراک جو ہے نا ہماری چھوڑی ہوئی ہڈیاں ہیں، مسلمانوں کی جو چھوڑی ہڈیاں ہیں بونز، وہ تمہاری خوراک ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہڈیاں چھوڑ دینی چاہیے جنات کے لیے، میٹ کی، چکن وغیرہ جو بھی ہے، بونز کھاتے ہیں، جنات کی خوراک جو ہے وہ بونز ہے، مسلمانوں کی چھوڑی ہوئی بون۔ پھر انہوں نے پوچھا ہمارے مویشی کیا کھائیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے مویشی ہمارے مویشیوں کی گوبر کھائیں، ڈنگ کھائیں۔ یہ بالکل صحیح حدیث ہے، اس پہ ہمارا ایمان ہے اور ایسا ہی ہے جیسا اس حدیث میں آ رہا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ جنات کی ایک الگ دنیا ہے، ہماری نظروں سے اوجھل ہے، لیکن یہ کہ ان کے مویشی بھی ہیں، ان کا پورا ایک لائف سٹائل ہے، ان کے گھر بھی ہیں، ان کے کنبے بھی ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ شادیاں بھی کرتے ہیں، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، آل دیز تھنگ۔ تو دین اگین اللہ نے انسٹنٹ ریلیف بھی دیا، خوشخبری بھی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا میسج تو عراق تک پھیل رہا ہے، آپ کا میسج تو جنات تک چلا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بڑا زبردست لیسن ہے طائف سے واپسی پہ۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حضرت زید کے ساتھ تھے، اپنے منہ بولے بیٹے کے ساتھ، تو حضرت زید نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ اب مکہ میں داخل کیسے ہوں گے جبکہ آپ کو یہاں سے ایکسپیل کر دیا گیا؟ ابو لہب جو ہے وہ ظاہر ہے بہت زیادہ تپا ہوا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ ول میک اے وے آؤٹ فار اس، اینڈ اللہ ول ہیلپ ہز پروفٹ اینڈ میک دا ٹروتھ سپریم۔ سبحان اللہ۔
فوراً سے انسٹنٹ جواب دیا، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا، اللہ بہترین کارساز ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی مدد ضرور فرمائے گا۔ ایسا ہی ہوا، لیکن ساتھ میں اسباب بھی اختیار کی۔ اوکے، الفاظ بالکل ہیں لیکن اسباب ہیں۔ اسباب یہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بھیجا کہ آپ میرا پیغام لے کر جاؤ ہمارے جو 2-3 ایلائز ہیں قبیلے ان کے پاس۔ ان میں سے ظاہر ہے کہ the first one was الاخنس بن شریک، یہ تو بنو ہاشم سے ہی تھا غالباً، ان کی طرف میسج بھیجا گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم آپ کو اجازت دیں۔ کیوں؟ کیونکہ ابو لہب جو ہے وہ بہت سختی کر رہا ہے۔ بنو مخزوم کی طرف گئے، بنو مخزوم بھی جو ہے وہ ظاہر ہے ایک قبیلہ تھا، یہ خالد بن ولید کا، ابو جہل کا قبیلہ ہے۔ بنو مخزوم نے ڈیفینیٹلی ریجیکٹ کیا، وہ تو ظاہر ہے ابو جہل کے انفلوئنس میں تھے۔ 15 اور سب ٹرائبز کی طرف گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمبیسڈر، یعنی اتنی ایفرٹ اور اتنے اسباب اختیار کیے۔ فائنلی کون سا ٹرائب تھا؟ سہیل بن عمر کے پاس بھی گئے تھے۔ بائی دا وے سہیل بن عمر جو ہے یہ آپ کو پتا ہے بعد میں مسلمان ہو جاتے ہیں، یہ بھی بہت بڑے قریش کے لیڈر تھے، لیکن یہ کہ سب نے ریجیکٹ کر دیا، کسی نے پولائٹ ریجیکشن دے دی، کسی نے جو ہے وہ بات گھما دی، کسی نے آؤٹ رائٹ ریجیکشن کر دی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نوفل کا جو چیف تھا جس کا نام ہے مطعم بن عدی، اس کو میں نے پہلے بھی مینشن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ مطعم بن عدی یہ وہی شخص ہے کہ جس نے سپلائز دینا شروع کی تھی جب شیب ابی طالب تھا، اس کو رحم آتا تھا، اچھا انسان تھا۔ نان مسلمز میں اچھے انسان بھی ہوتے ہیں ظاہر ہے۔ ایک تو یہ اس نے مدد کی سپلائز دینا چھپ چھپ کے، اور اس دور میں وہ جتنی سپلائی دیتا تھا باقاعدہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ 50,000 پاؤنڈ کا ایک کیمل پہ سامان ہوتا تھا آج کے ورتھ کے مطابق، تو یہ چھوٹی بات نہیں، 50,000 پاؤنڈ کا ایک پورا سامان بھیجنا، کس کے لیے؟ بنو ہاشم کے لیے۔ پھر یہ وہی شخص ہے کہ جس نے ابو جہل سے فائٹ کی کہ یہ ٹریٹی ہم نہیں مانتے، یہ تو ظلم ہے، ہم نے اپنے ہی لوگوں کو جو ہے نکال دیا مکہ سے، ایسا تو کبھی ہسٹری میں نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ 2 اور لوگ تھے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں خیر تھی اس بندے میں، ایون دو مشرک تھا۔ اور تیسری پھر اس نے یہ بات کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اپنے بیٹوں کو بھیجا، گھبرو جوان بیٹے تھے، کہ جاؤ لے کر آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کہا میں دیکھتا ہوں اسے کون ہاتھ لگاتا ہے۔ اور پھر مطعم آیا کعبہ کے سامنے، کہا جی اس کو میں پروٹیکشن دے رہا ہوں، کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا اسے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ آپ طواف کریں، یعنی اتنا امپاور کیا، میں کھڑا ہوں طواف کریں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کی، ٹھیک ہے، یہ روایات میں باقاعدہ آتا ہے۔ تو اسی لیے دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مطعم نے ظاہر ہے 2 سال کے لیے تقریباً پروٹیکشن دی، اور اس کے بعد پھر ہجرت تھی، تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم کی بڑی تعریف کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پہ کہا کہ اگر مطعم زندہ ہوتا تو میں سارے پرزنر آف وار اس کے کہنے پہ چھوڑ دیں وداؤٹ ٹیکنگ رینسم۔ تو اس سے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ دیکھیں ثابت ہوتا ہے کہ نان مسلمز میں اگر کوئی اچھے لوگ ہیں جن میں خیر ہے، ان سے مدد بھی لی جا سکتی ہے اور ان کو پریز کرنا بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہمارے نبی نے ان کو پریز بھی کیا۔ اوکے، یہ ہے جی سارا کا سارا واقعہ طائف کا، اور ماشاءاللہ اس سے ہم نے بڑے لیسنز بھی اخذ کیے، اور ہم نے دعا کا ایک پراپر وہ بھی طریقہ بھی سیکھا کہ دعا اصل میں پاورفل دعا کیا ہے، دعا کیسے کرنی چاہیے، اور جو اللہ پہ ریلائی کرے اللہ اس سے کافی ہو جاتا ہے، سیدھی سی بات۔ اب بڑا انٹرسٹنگ آگے واقعہ ہے معراج کا، بڑا ایک میجر واقعہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں، اور یہ ایک آل ٹائم ہائی گفٹ ہے اللہ کی طرف سے۔ کس موقع پہ؟ جب شیب ابی طالب ہوا، حضرت خدیجہ کی ڈیتھ ہوئی، ابو طالب کی ڈیتھ ہوئی، اور پھر طائف کا بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہوا۔ تو اس کے بارے میں دیکھیں کوئی منتھ پہ اختلاف ہے، یہ ایگزیکٹلی کب ہوا معراج کا واقعہ، لیکن یہ کہ ظاہر ہے فیمس ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کب ہوا۔ اس کو اسرا اور معراج کہتے ہیں۔ اسرا معراج دونوں کا مختلف مطلب ہے۔ اسرا جو ہے یہ نائٹ جرنی ہے فرام حرم ٹو اقصی، معراج جو ہے یہ آسمانوں کی طرف، معراج کا مطلب ہی ہوتا ہے چڑھائی، ٹھیک ہے نا، یہ آسمانوں کی طرف چڑھائی۔ اسرا جو ہے وہ براق پہ ہے، ٹھیک ہے، براق پہ بیٹھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو گھوڑا تھا ایک، اور مکہ سے مسجد اقصی ودن 1 نائٹ جو ہے وہ پہنچے، اور معراج جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، ٹھیک ہے، وہ اسینڈنگ جو ہے جس طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف گئے۔ تو واقعہ کچھ ایسے ہے کہ پہلی تو بات یہ جو اسرا اور معراج کا واقعہ ہے نا، یہ اصل میں سورہ الاسراء میں بھی مینشنڈ ہے، وہ ابھی میں آپ کو ورس دکھاتا ہوں، اور یہ سورہ نجم میں بھی مینشنڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ 2 سورز میں قرآن میں مینشنڈ ہے مختلف پہلوؤں سے۔
جہاں تک بات ہے سورہ الاسراء کی، تو اس کی میں آپ کے سامنے آیت رکھتا ہوں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے، بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو بعبدہ ہی، اپنے عبد کو لے گیا ایک رات میں، کہاں؟ من المسجد الحرامی الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ کس لیے؟ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اس لیے کہ ہم نے اسے دکھانے تھے اپنے بہت ہی عظیم سائنس۔ یہ گفٹ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم اسے اپنے عظیم سائنس دکھائیں گے۔ بے شک اللہ ہیرنگ، سننے والا اور دیکھنے والا، ان اللہ انہ هو السمیع البصیر۔ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ اس آیت میں ہے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کہا اپنے رسول کو، نہ کہا اپنے نبی کو، نہ نام کہا کہ محمد کو لے گیا۔ اللہ نے کہا بعبدہ، کس کو لے گیا؟ عبد کو۔ عبد کون ہوتا ہے؟ سلیو آف اللہ۔ اس پہ ابن حجر کا ویو ہے بڑا زبردست، اور اس پہ ابن تیمیہ نے بھی کمنٹ کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورہ زاریات میں کہتا ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو نہیں بنایا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو کسی کو عبد کہنا، اللہ کا کسی کو عبد کہنا، یہ اللہ کی طرف سے آنر ہے کہ یہ وہ انسان ہے جس نے اس پرپز آف لائف کو سب سے بیسٹ فلفل کیا۔ پرپز آف لائف کیا؟ اللہ کی عبادت۔ تو یہ عبد ہے میرا۔ اللہ جب کسی کو عبد کہہ دیتا ہے نا، تو بس سمجھیں کہ اس کی پریز اللہ کر رہا ہے کہ اس نے پرفیکشن شو کر دی ہے میری عبادت میں۔ تو یہ بہت بڑا آنر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اللہ نے انہیں عبد کہہ کے پکارا کہ یہ میرا عبد ہے۔ اوکے، اس کے بعد پھر یہی کہ ہم اسے میریکلز دکھائیں۔ سب سے پہلے تو اس چیز کو مد نظر رکھا جائے، اس چیلنج کو، کہ وہ چیلنجز اس وقت کیا کیا ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے کچھ چیلنجز رکھتا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے لبرل ویلیوز جو ہیں، جس کی وجہ سے ایسے ایسے جملے ہمیں سننے کو ملتے ہیں نا پوڈ کاسٹ میں، ٹاکس میں، موٹیویشنل سپیچز میں، موویز میں، رائٹ، کہ اٹس مائی لائف، اٹس مائی چوائس، مائی باڈی مائی چوائس، ٹھیک ہے نا؟ یہ سارے لبرلزم کے نعرے ہیں۔ اور مادر پدر آزادی کا جو ایک نعرہ ہے، فالو یور ڈریمز، فالو یور ایسپریشنز، نو ون شوڈ بی ٹیلنگ یو وٹ ٹو ڈو، تھنگس لائک دیٹ، اینڈ یو کین اسپائر ٹو ڈو اینی تھنگ یو وانٹ۔ تو یہ تھوڑا سا ہمیں نا خیال کرنا پڑے گا کہ ہم کس کو سن رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ میں بار بار اپنی ٹاکس میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ وی ہیو ٹو ٹیک کیئر کہ ایکچولی ہم کس سے ویوز لے رہے ہیں اور کس کو سن رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے۔ تو پہلی چیز۔ دوسری چیز، بالی ووڈ کی طرف دیکھیں آپ جائیں گے تو بالی ووڈ میں جو کنسیپٹ تھرو آؤٹ دیا گیا ہے، مطلب میں بھی جب دیکھتا تھا بالی ووڈ کی موویز، گانے، تو وہ یہ کنسیپٹ سارا کا سارا یہ ہے کہ جب تک شادی اس سے کرنی ہے جس سے محبت ہے، جس سے پیار ہے، جب تک پیار نہیں ہو جائے گا شادی نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ایک چیلنج ہے یوتھ کے لیے، اور بہت سے لوگ جو ہے وہ لٹرلی دے آر لوکنگ ٹو فال ان لو، کہ پیار ہونا چاہیے۔ اور مجھے، اور پیار کی پھر ڈیفینیشن بھی کیا ہے، یہ بھی ایک ریلیٹیو سی چیز ہے نا کہ پیار اصل میں ہے کیا۔ پیار انفیٹویشن کا نام ہے، کسی کو پسند کرنے کا نام ہے، کسی کے ساتھ اٹیچ ہونے کا نام ہے، یا یہ ہے کیا؟ لیکن بہرحال اس میں بھی بیلنس کریٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ وٹ از مینٹ بائی کہ مجھے کوئی پسند آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی پسند آ رہا ہے، اب دیکھیں نا بہت سے لوگ کسی کو پسند کریں گے تو ریلیشن تو چلانا پڑے گا، اس کے بغیر تو مشکل ہے پسند کرنا۔ تو یہ بھی ایک شیطانی ٹریپ ہی میں کہوں گا، بیکاز ڈیورنگ دا ڈیٹنگ، جب آپ ڈیٹنگ کریں گے یا ریلیشن چلائیں گے تو کوئی پاگل ہی ہوگا جو اپنی ویکنیسز سامنے لائے گا۔ کیا خیال ہے؟ بوتھ آر گوئنگ ٹو پریزنٹ دا بیسٹ ورژن آف دیم سیلف، ٹھیک ہے؟ بیکاز ڈیٹنگ ہے، ڈیٹنگ میں تو کوئی نہیں چاہے گا کہ آپ کے سامنے ویکنیس رکھے اپنی، یا آپ کے سامنے غصہ دکھا دے ایک دم اپنا، رائٹ؟ یہ تو لانگ ٹرم ایک ریلیشن چلتا ہے جس میں چیلنجز آتے ہیں، جو میرج کے چیلنجز ہیں، تب پتہ لگتا ہے کہ اصل میں ان کا مزاج کیا ہے، اصل میں کوالٹیز کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بھی تھوڑا سا بیلنس